کیا نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ آپ لوگ بھی پریشانی کی وجہ سے آپ میں سے کوئی بھی بہن بھائی خودکشی کرنے تک کا سوچ رہا ہے؟ اور اس بات کو آپ ایسے لائٹ مت لیجئے گا۔ ہمارے ہی معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر اپنے حالات سے تنگ آ کر خودکشی کی طرف جاتے ہیں، اور وہ یقیناً اتنے ڈپریسڈ ہوتے ہیں اور اتنے نا امید ہو چکے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ ان کو یہ امید ہی نہیں ہوتی کہ ان کا کام جو ہے وہ بن جائے گا، اور وہ خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی بھی بہن بھائی میرا دیکھنے اور سننے والا اس قدر ڈپریشن کا شکار ہے تو یہ ویڈیو ہے جی آپ لوگوں کے لیے۔ اس میں بتانے والی ہوں آپ کو ایک ایسا راز، ایک ایسی تسبیح جو کہ اللہ تعالیٰ جب ارادہ فرما لیتے ہیں کسی چیز کے ہو جانے کا تو بس اس کو کہتے ہیں کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ سچائی اور حقیقت ہے، بالکل اس میں کوئی بھی ایسی دو رائے نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ میں بتانے والی ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ عمل تفصیل سے۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں میرے یوٹیوب کے پیارے سے بہن بھائی، میری پیاری سی فیملی؟ آپ لوگ کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ اور سب سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں کہ کل میرا ولاگ نہیں آ سکا۔ میری بیٹی فاطمہ جو ہے وہ کافی زیادہ بیمار ہو گئی تھی، اس کو فلو اور زکام اور بخار تو کچھ پہلے سے بھی تھا، لیکن کل سے وہ بہت زیادہ وامٹنگ کر رہی ہے، اور میں اتنی ٹینشن میں رہی ہوں، اتنی پریشانی میں رہی ہوں، میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی۔ میں پوری رات سوئی نہیں ہوں، اور فاطمہ کو لے کر لاہور چلی گئی تھی رات کے تقریباً 2:30 پونے 3 بجے کے قریب، اور میں بہت زیادہ پریشان رہی ہوں۔ حالانکہ یہ جو ویڈیو ہے میں نے شوٹ کر کے رکھی ہوئی تھی ایک دن پہلے سے، لیکن مجھے اتنا موقع نہیں مل سکا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بات چیت کر سکوں، یا آپ لوگوں کو کوئی وظیفہ بتا سکوں، یا اپنی ڈیلی روٹین گھر کی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اتنا پریشان ہو گئی میں جب اس دن اسکول سے آئی فاطمہ، تو بہت ڈھیلی سی تھی، میں نے اس کو ٹیوشن سے بھی چھٹی کروا لی، اور پھر میں خود چلی گئی تھی بازار۔ مجھے وہاں کچھ کام تھا، کچھ سامان لینا تھا، کیونکہ ہمارے گھر ایک دعوت ہے جی، میرے ہسبینڈ کے ایک دوست ہیں، وہ لوگ کینیڈا موو ہو رہے ہیں پرماننٹ، تو وہ ہمیں ملنے کے لیے آ رہے ہیں کل، جس کی وجہ سے کچھ سامان، کچھ گراسری کرنے والی تھی باہر سے، میں نے وہ لینا تھا، اور ہم ساتھ ساتھ کر رہے تھے گھر کی ڈیپ کلیننگ بھی۔ آپ کو ایک دن پہلے بھی ولاگ میں دکھایا تھا، تو باری باری ایک ایک کر کے یا دو دو کر کے کمروں کے جو پردے ہیں وہ ہم واش کر رہے ہیں، تاکہ ہم اپنی رمضان کی تیاری جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کر سکیں۔ تو اس سب کے دوران جب میں بازار سے واپس آئی تو اس کی حالت جو تھی وہ بہت زیادہ خراب تھی، اور اس کو کھانسی بھی اتنی آ رہی تھی کہ نان سٹاپ ایک سیکنڈ کے لیے بھی کھانسی رک نہیں رہی تھی، اور پھر اس کو رات کے ٹائم کافی تیز ٹیمپریچر ہو گیا۔ اور ہمارا یہ چھوٹا سا ڈسٹرکٹ ہے، یہاں پر کوئی اتنی فیسلٹی نہیں میڈیکل کی، اور میں اپنے بچوں کے لیے کمپرومائز نہیں کرتی، لہٰذا پھر رات کو میں اس کو لے کر گئی تھی ہاسپٹل لاہور، اور وہاں سے اس کو میڈیسن لا کے دی۔ ابھی الحمدللہ کچھ یہ ٹھیک ہے پہلے سے، لیکن ابھی بھی اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ مکمل ٹھیک نہیں ہوا۔ تو یہ وجہ تھی جی ولاگ نہ آنے کی۔ اس کی پریشانی اور ٹینشن میں اسی کے ساتھ لگی رہی، اور پھر اس نے ایک نیا کام پکڑ لیا کہ جی میں نے میڈیسن نہیں کھانی۔ اتنی ضد کی اس نے، پہلے ایک میڈیسن پھینکی، پھر ڈاکٹر نے دوسری لکھ کے دی کسی اور فلیور کی، تو ابھی یہ اس سے بھی ہمیں تنگ کر رہی ہے کہ میں نے نہیں کھانی، تو مجھے بہت زیادہ ٹائم دینا پڑ رہا ہے اس کو، جس کی وجہ سے جی ہمارا ولاگ جو تھا وہ درمیان میں ہی رہ گیا۔ چلیں جی، خیر کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا ہی رہتا ہے، زندگی ہے، کبھی اونچ نیچ اس میں ہو ہی جاتی ہے۔ تو لیکن آپ لوگوں کے لیے میں آج بہت سا ایک قیمتی، آپ کہہ لیں کہ ایک خزانہ لے کر آئی ہوں، کیونکہ یہ ایسی تسبیح ہے جس کے بارے میں وہ لوگ جو جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں ان باتوں کا، وہ بہت بہتر سمجھتے ہیں، اور اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام سے کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ الفاظ ہیں جی کن فیکون، یہ اللہ تعالیٰ سے ہی منسوب ہیں خاص طور پر، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہی بے شک یہ اختیار ہے کہ کسی بھی کام کو وہ کر دیں۔ ہماری تو صرف دعا ہی ہے، جو بھی انسان ہیں، چاہے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، وہ صرف اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی دعا کو قبول کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہر چیز جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو کرنا آپ نے یہ ہے جی کہ اگر آپ بہت زیادہ کسی گہری پریشانی میں مبتلا ہیں، جس کے لیے آپ کو کوئی بھی راستہ نہیں مل رہا، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ناغہ نہیں کرنا ہے اس میں، کوئی بھی ایک نماز کے بعد آپ وقت رکھ لیں۔ زیادہ اچھا وقت جو ہے
وہ ہے عصر کی نماز کے بعد، کیونکہ عصر اور مغرب کے درمیان جو وقت ہوتا ہے یہ زیادہ تر قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو آپ نے عصر کے ٹائم پہ رکھ لیں، لیکن اگر آپ لوگ زیادہ بزی ہیں تو عشاء کے بعد رکھ لیں۔ آپ اس کو فجر، ظہر، جس بھی مرضی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھ لینا ہے، اور 101 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے جی کن فیکون۔ اور جس وقت آپ یہ پڑھ رہے ہوں گے کن فیکون، تو آپ نے اپنے دل میں وہ مقصد رکھنا ہے اور اپنی سوچ کو اسی جگہ پر ایک نقطے پر رکھنا ہے، جو بھی آپ کا مقصد، آپ کی حاجت ہے جو کہ پوری نہیں ہو رہی، تو آپ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر یہ ایک تسبیح کیجئے 101 مرتبہ کن فیکون کی، اور بعد میں آخر میں آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ تو یہ عمل آپ 11 دن کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ 11واں دن آنے سے پہلے آپ کی حاجت اور آپ کی مراد جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اور ہر وظیفے کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا کامل یقین ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ ڈاؤٹ ہوگا کہ پتہ نہیں میرا کام اس سے ہوگا یا نہیں ہوگا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ نہیں، اور آپ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد نہیں کر رہے۔ تو پھر آپ کا کام کیسے بنے گا؟ اس کے لیے میں آپ کو ایک بڑی اچھی ایک بات ہے، ایک واقعہ ہے، میں آپ کو سناتی ہوں۔ ایک بندہ تھا جو کہ روزانہ ایک بیڑے پر جو تھا وہ دریا کو پار کیا کرتا تھا، ملاح تھا، وہ بیڑا چلاتا تھا۔ تو وہ کئی مرتبہ جو تھا وہ طوفان آ جاتا تھا، کشتی جو تھی وہ ڈولنے لگ جاتی، اور جو تھا وہ موسم خراب ہو جاتا، تو وہ بڑا پریشان ہوتا۔ تو وہ ایک دن اپنے امام مسجد کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے، کوئی ایسا کلام بتا دیجئے جو میں دریا کو پار کرتے وقت پڑھوں اور اللہ تعالیٰ مجھے ہر طرح کی مصیبت اور آفت سے محفوظ رکھے، اور میں جو ہوں وہ محفوظ رہوں، کیونکہ کبھی کبھار موسم اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ میرا جو بیڑا ہے وہ ڈولنے لگتا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں ڈوب جاؤں گا۔ تو اس امام مسجد کو کوئی خاص بات تو سمجھ میں نہ آئی، تو بس اس نے ایسے ہی اس کو کہہ دیا کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ جو ہے تم بیڑی پر سوار ہو کر پڑھا کرو جب تک کہ تم دریا کے پار جا کر اتر نہ جاؤ۔ تو وہ بندہ جو تھا ملاح، ان پڑھ تھا بالکل، اور گاؤں کا آدمی تھا، اس نے یہ بات ایسی ذہن میں بٹھائی کہ وہ اس کلمے کو بیڑی پر سوار ہوتے ہی پڑھنا شروع کر دیتا، جب تک کہ وہ بیڑا اس کا دریا کے پار نہ چلا جاتا، اور وہ اس کو اتنا یقین تھا اس پر کہ وہ کبھی پریشان نہیں ہوا۔ اس دوران طوفان بھی آئے، موسم خراب بھی ہوا، اس کا بیڑا جو تھا وہ ڈولا بھی، لیکن اس نے اتنے کامل یقین سے یہ پڑھا، اور اس کو تھا کہ میرے مولوی صاحب نے مجھے یہ بتایا ہے، اور یہ وظیفہ جو ہے یہ میرے لیے بہت ہی زیادہ کامل ہے اور مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے اس بھروسے اور اس یقین کو قائم رکھا، اور وہ ہمیشہ محفوظ رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بہت تیز بارش ہونے لگ گئی، اور امام مسجد کو بھی دریا کے پار جانا تھا۔ اسی امام مسجد کو جس نے اس کو بتایا تھا کہ یہ کلمات جو ہیں وہ پڑھ لیا کرو، جیسے ہی وہ بیڑے پر سوار ہوا اور بیڑا جو تھا وہ دریا کے درمیان میں گیا، تو کشتی جو تھی وہ بیڑا ایک دم سے ڈولنے لگا اور بہت زیادہ ہچکولے کھانے لگا۔ تو اس امام مسجد نے کہا اس ملاح سے کہ مجھے تو بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ بیڑا جو ہے وہ ڈوب نہ جائے اور ہم لوگ ڈوب کر مر جائیں گے، تو مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی ہے، میں کیا کروں؟ تو اس ملاح نے کہا کہ آپ نے ہی تو مجھے وہ کلمات بتائے تھے، ایک وظیفہ بتایا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، تو میں تو وہ پڑھتا ہوں، ہمیشہ محفوظ رہتا ہوں، آپ بھی اس کو پڑھ لیجئے تو آپ بھی محفوظ رہیں گے۔ آپ نے خود تو مجھے بتایا تھا، لیکن وہ جو مولوی تھا نا، اس کا کامل یقین نہیں تھا اس بات پر، اور اس کے ذہن میں ایک دم سے آیا کہ میں نے تو اس کو ایسے ہی بس بتا دیا تھا، کہیں اس کے بارے میں پڑھا اور سنا نہیں تھا کہ یہ کلمات آپ پڑھیں گے تو آپ طوفان سے یا کسی مصیبت پریشانی سے یا حادثاتی موت سے آپ محفوظ رہیں گے۔ تو اس کو اب اس کے سامنے تو وہ یہ نہ کہہ سکا، لیکن دل میں اس نے کامل یقین اس کے پاس نہیں تھا، تو اس نے نہیں پڑھے یہ کلمات، یا اگر پڑھے بھی ہوں گے تو اس یقین کے ساتھ نہیں پڑھے ہوں گے جس یقین کے ساتھ وہ ملاح پڑھ رہا تھا۔ اور اسی دوران جو تھا وہ ہچکولے کھائے اس نے بیڑے نے، اور بیڑا جو تھا وہ الٹ گیا۔ اور آپ یقین کریں کہ یہ سچا واقعہ ہے ایک بالکل، کہ وہ امام مسجد جو تھا وہ ڈوب کر اس دریا میں مر گیا، جبکہ وہ جو ملاح تھا
وہ تیرتا ہوا یا پانی کے اوپر اوپر پانی نے اس کو کنارے تک پہنچا دیا، اور اس کا وہ جو یقین کامل تھا وہ دیکھیں کہ اس کے کام آیا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر وہ پڑھتے ہوئے کلمہ اتنا بھروسہ اور یقین اس کا پکا اور پختہ تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو محفوظ رکھا۔ اور یہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جس طرح کا گمان کرے گا میں اس کو اسی صورت میں ملوں گا، قیامت کے دن بھی، مرنے کے بعد بھی، اور دنیا میں بھی وہ جتنا بھروسہ مجھ پر یقین رکھے گا میں اس کے بھروسے کو کبھی بھی نہیں توڑوں گا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ بھی ممکن ناممکن نہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ ہماری انسانوں کی باتیں ہیں کہ یہ بات ممکن ہے، یہ نہیں ممکن، یا کچھ بیماریوں کے بارے میں ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ بیماری لا علاج ہے، اس مسئلے کا کوئی حل نہیں، اور کبھی ہمیں خود بھی لگتا ہے کہ یہ کام تو میرے لیے اتنا ناممکن ہے کہ یہ میرے لیے ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کاتب تقدیر ہیں، اور آپ کی تقدیر اگر انہوں نے لکھی ہے تو وہ بدل بھی سکتے ہیں، اس کا اختیار بھی صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ اپنے کامل جو یقین ہے اس کو کامل رکھیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اپنا بھروسہ جو ہے وہ پختہ رکھیے۔ کوئی بھی وظیفہ آپ کریں جو آپ کو بتاتے ہوں، آپ اس کو پورے یقین کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو اس سے ضرور فائدہ ہونے والا ہے۔ اور یہ وظیفہ آپ کو میں بتا دوں کہ ڈپریشن کے علاج کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ مسلسل ایک ڈپریشن میں جا رہے ہیں تو بس آپ کے ذہن میں جو بھی مقصد، جو بھی پریشانی ہو، آپ اس کو ذہن میں رکھ کر روزانہ اس کو 101 مرتبہ پڑھیے، اور ٹوٹل میرا خیال ہے 10 منٹ لگیں گے آپ کو اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے ساتھ۔ تو یہ جی تھا وظیفہ جو آپ کو بتا دیا۔ ابھی میں بازار سے جو سامان لے کر آئی تھی خرید کر، بچوں کے کچھ بیبی بیگز تھے جو ہمارے پرانے ہو رہے تھے، اور خدیجہ کے ساتھ جب سفر کرنا ہو کہیں تو اس کا سامان رکھنے کے لیے ایک چھوٹا بیگ مجھے پسند آ گیا شاپ میں، تو میں نے 2 بڑے بیگ لے لیے، ایک چھوٹا بیگ لے لیا۔ اور یہ فاطمہ اور خدیجہ کے لیے پونیاں لی تھیں، مجھے بہت پیاری لگی تھی یہ ریڈ والی خاص طور پر، اور یہ کچھ شیٹس تھیں اس کا پیمپر وغیرہ راستے میں چینج کرنے کے لیے۔ جو بھی سامان تھا بیسکلی زیادہ تر جب فاطمہ پیدا ہوئی ہے تو تب میں نے اس طرح کا سامان خریدا تھا، وہی سامان جو تھا وہ خدیجہ کے بھی کام آ گیا۔ اور یہ میں لے کر آئی تھی جی امبریلا، 2 چھتریاں لے کر آئی تھی فاطمہ کو اسکول کئی مرتبہ پیدل یہ لے کر آتے ہیں اسکول سے بچے، اور آج کل دھوپ کافی تیز ہے، اور کل مجھے احساس ہوا کہ اس کے لیے چھتری ہونی چاہیے۔ جب ہم نے اپنی پرانی چھتری نکالی تو وہ ٹوٹی ہوئی نکلی، تو اس قابل نہیں تھی کہ اس کو اوپر لیا جا سکتا، تو میں پھر بازار گئی تو 2 چھتریاں میں وہاں سے لے کر آئی، یہ پرپل والی فاطمہ کے لیے اور ایک بلیک والی میں لے آئی تھی گھر کے لیے کہ کبھی بارش میں کام آ جاتی ہے، اور اس کو میں گاڑی میں رکھوں گی اپنی، جو گاڑی میں زیادہ تر یوز کرتی ہوں۔ تو فاطمہ یہاں پر تو آپ کو کچھ بہتر دکھائی دے رہی ہے، لیکن اس کے بعد جب رات کو وہ سوئی ہے تو 2-2:30 بجے کے قریب اس کی طبیعت جو تھی وہ زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ بازار جانا بھی میرا ضروری تھا، ضرورت کی چیزیں لانے والی تھی، مہمانوں کے آنے سے پہلے مجھے فروٹس بھی لانے تھے، کچھ ٹماٹر، سبزی، لہسن، پیاز، اس طرح کی چیزیں ختم ہوئی تھیں، وہ میں لے کر آئی۔ یہ گلاسوں کا ایک ڈبہ لیا، آپ لوگوں کے ساتھ اپنی شاپنگ جو تھی میں نے کہا یہ بھی شیئر کر دوں۔ اس طرح کا ضروری سامان لینے کے لیے میں اور علی گئے ہوئے تھے، اور 2 پتیلے میں نے خریدے ہیں، آپ کو پیچھے نظر آ رہے ہوں گے، اور وہ ضرورت کے لیے گھر میں کم تھے پتیلے مجھے لگ رہے تھے، تو میں 2 اور خرید کر لیے۔ ابھی میں بنا رہی تھی جی دہی، اس کے لیے تیاری کر رہی تھی کہ کل ہمیں وہ بھی چاہیے ہوگا، تو ساتھ ساتھ چل رہے تھے یہ کام، اور آپ کو بتا دی ہے جی کام کی ایک بہت زیادہ اچھی بات، اس پر آپ نے عمل کرنا ہے اور پورے بھروسے کے ساتھ کرنا ہے۔ ابھی آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور ابھی آپ سے چاہوں گی اجازت جی، تمام کاموں سے فری ہونے کے بعد نماز اور قرآن پاک میرا آخری کام ہوتا ہے سونے سے پہلے، وہ الحمدللہ میں نے پڑھ لیا تھا اور کافی لیٹ ہو گیا تھا، ابھی ہم سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ آپ سے چاہوں گی اجازت کل تک کے لیے، کل ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔